السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یہ بات جان لیں کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اسی بات کی ساری دنیا کو دعوت دی کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات سکھاتے رہے اور اسی کی تعلیم دیتے رہے کہ ہم عابد ہیں اور اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، ہم ساجد ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسجود ہے۔ اور اس فرق کو اس طرح سے واضح کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری زندگی اسی مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور روم کو فتح کرنے کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے تو وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ان لوگوں کے آخر کیا مقاصد ہیں؟ تو ایک طویل مقالہ النجوم الظاہرہ میں منقول ہے کہ صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ یہ جنگ کر رہے ہیں، اور مسلسل آپ نے اپنی زندگی کا اس کو مشن ہی بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر لگا دیا جائے، یہ ہماری زندگی کا اصل مشن اور مقصد ہے، اور یہی اصل میں توحید ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھکایا جائے اور اسی سے تمام امیدیں وابستہ کی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کا ہی دل میں خوف موجود ہو، اور اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نظر اور نیاز دی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے اور اسی سے محبت کی جائے اور اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، خواہ وہ زبانی ہوں، خواہ وہ مالی ہوں، یا وہ قلبی ہوں، یا وہ بدنی ہوں، سب قسم کی اقسام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ لیکن ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کتاب و سنت سے واضح طور پر ملتی ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بائن عن الخلق عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدہ کو شرح عقیدہ تحائیویہ والے نے ابن ابی العز نے بیان کیا ہے، اور یہی عقیدہ امام صابونی نے عقیدۃ السلف میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ عقیدہ مذکور اور منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے الگ تھلگ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہم کتاب و سنت سے معلوم کرتے ہیں یا جن کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح سے بغیر کسی کیفیت کے تسلیم کرتے ہیں، بغیر کسی
تشبیہ کے اور بغیر کوئی تجسیم بیان کیے اور بغیر کوئی اس کی تمثیل بیان کیے اور اس کی تعطیل کیے بغیر جس طرح سے کتاب و سنت میں مذکور ہیں ویسے ہی ہم اس کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا عقیدہ، ایسا بالمقابل نیا دین وضع کر لیا گیا ہے کہ اس کو وحدت الوجود کا نام دے کر کے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، مروج کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے لیے مستقل طور پر کتابیں بھی لکھی گئیں اور جا بجا لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر ان چیزوں کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس چیز پر تمام امت کے علماء کا اتفاق ہوا کہ یہ کفر ہے، اس کو آج بھی اچھے طریقے سے اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بزرگی کے انداز میں اعمال لوگوں کے سامنے پیش کر کے ذکر اذکار کے جھانسے دے کر کے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ میری مراد اس سے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کو ذرا ہم ان لوگوں کے اقوالات اور بیانات سے سمجھیں گے کہ ان کے نزدیک اس عقیدہ کی حقیقت کیا ہے اور یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ذرا سنیے، حکیم الامت تھانوی صاحب کی کتاب ارواح ثلاثہ میں عنوان ہے کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ کی حکایت نمبر 212 فرماتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی احمد صاحب امروہی مراد آباد کے مدرسہ شاہی میں مدرس تھے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولوی محمد یعقوب صاحب ہر سال جا کر امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دفتر کی چھت پر جو مکان ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی حاضر تھا۔ میں اس زمانہ میں چھتاری میں ملازم تھا اور مجھے حضرت سے اور حضرت کو مجھ سے بہت تعلق تھا کہ جب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں تو میں مراد آباد پہنچ جاتا۔ اس وقت مولانا کچھ بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے اور جس مجلس میں یہ عاجز ہوتا تھا اکثر مجھ ہی کو مخاطب بنا لیا کرتے تھے۔ گو اس وقت مجمع کثیر تھا مگر آپ نے مجھ ہی کو مخاطب بنایا اور فرمایا، خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات مشہور تھے۔ ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے ایک نابینا بچے کو لائی اور عرض کیا اپنا ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجیے اور اس کی آنکھیں اچھی کر دیجیے۔ اس وقت آپ پر شان عبدیت غالب تھی، اس لیے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس نے اصرار کیا مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا، غرضے کے 3-4 مرتبہ یوں ہی رد و بدل رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی ہی نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ اندھوں اور مبروسوں کو اچھا کیا کرتے تھے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ الہام ہوا، تو کون اور عیسیٰ کون اور موسیٰ کون، یعنی تجھ میں عیسیٰ موسیٰ میں کیا فرق ہے، تم کیا ہوتے ہو؟ پیچھے لوٹ کہ پیچھے کو واپس جائیں اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیر، نہ تم اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ مامی کنیم۔ آپ یہ سن کر لوٹے اور مامی کنیم فرماتے جاتے تھے اور جا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا اور آنکھیں اچھی ہو۔ یہ قصہ بیان فرما کر مولانا نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ مامی کنیم خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ الحق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت وہ شان عبدیت تھی، اس کے بعد ان کے اوپر شان الوہیت غالب ہوئی، بلکہ جب کوئی کسی گوئیے سے کوئی عمدہ شعر سنتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بار بار دہراتا اور مزے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اس الہام کی لذت سے حق تعالیٰ کا ارشاد مامی کریم بار بار دہراتے تھے۔ اب اس پہ حاشیہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب، فرماتے ہیں کہ حاشیہ حقائق قولہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ منصور حلاج کی سب سے اچھی تعبیر یہی ہے، اور یہ حقائق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے احقر نے سنی بھی ہے۔ یعنی بتاتے ہیں کہ بھی انہوں نے جو کہا تھا نا الحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اصل میں کہا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ہی نقل کر رہے تھے کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ حالانکہ تذکرۃ الرشید میں یہ بات مذکور ہے کہ ان کو محض علماء کے فتویٰ کی بنا پر تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی کہ بھئی اس نے ان الحق ہونے کا کہ میں ہی حق ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
اب اس کے متعلق ہم ذرا یہ بات دوسرے دوستوں کی کتاب سے بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے نزدیک کہ وہ لوگ کس طریقے سے اس قسم کے دعوے کرتے تھے کہ میں حق ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کے دعوے کرتے تھے. تو جب ان کو ایسی کوئی بات کہی جاتی تو وہ اس کی وضاحت کرتے. اب دیکھیے میرے پاس یہ کتاب ہے فوائد فریدیہ. کہتے ہیں کہ اے حسین بن منصور تو اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. حضرت حسین سے فرمایا یہ حسین بن منصور الحلاج ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر. کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی. میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبری دعویٰ کہتا ہے. یعنی میں تو اپنے آپ کو رب کہتا ہوں، انا الحق، اور تو مجھے پیغمبر بنا رہا ہے، میری شان میں کمی باقی کر رہا ہے. دیکھیے کس قدر دیدہ دلیری ہے، جرت ہے لوگوں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں. تو یہ ہے وحدت الوجود کہ جو بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ مذہب ہے اور بنیادی عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اور اس میں دونوں متحد اور متفق ہیں. تو اس کتاب فوائد فریدیہ کے صفحہ 76 پر یہ بات حسین بن منصور حلاج سے نقل کی گئی ہے. اور اس میں جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ تو پیغمبر ہونے کے دعوے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو ہماری قدر ہی گھٹا دی کہ ہم تو خالق ہونے کے، معبود ہونے کے، رب ہونے کے دعوے دار ہیں جو پیغمبروں کو منتخب کیا کرتے ہیں، جو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں. آپ ہمیں پیغمبر بنا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا رہے ہو، جبکہ ہم بذات خود ان کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کے دعوے دار ہیں. یہ باتیں ان کے متعلق ان لوگوں کے عقائد اور نظریات ہیں کہ ان باتوں کو عام لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے، پوشیدہ رکھنا چاہیے. یہ وہی بات ہے کہ جو اصول کافی میں امام باقر کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسے دین پر ہو کہ اگر تم اسے چھپاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اگر تم اسے ظاہر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. تو اسی طرح سے ان کا یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود، کہ یہ اس عقیدہ وحدت الوجود کو لوگوں کے سامنے چھپانا چاہتے ہیں. دیکھیے میرے سامنے ہے شمائم امدادیہ، اس کے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ استتار اس کا لازم اور افشا ناجائز ہے، کہ اس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کا ظاہر کرنا ناجائز ہے. اس کو ظاہر نہیں کر سکتے اس عقیدہ کو، کہ اسے چھپایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کو ویسے اپنے جھانسے میں رکھو اور جھانسے میں رکھ کر کے ان کو گمراہ کرو، اپنے جال میں پھنساؤ اور ان کے عقائد اور نظریات خراب کرو. تو یوں یہ لوگ اس چیز کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے عقائد اور نظریات خراب کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے منصور حلاج اور اس کے پیروکار یہ بریلوی اور دیوبندی، ان کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ یہ دونوں اس مسئلہ میں متفق ہیں اور ان دونوں کا اس مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ دیوان محمدی بریلویوں کی مشہور ترین کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک شعر کے متعلق کہ جو اس دیوان محمدی میں موجود ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. یہ صفحہ 154 پر ہے. تو اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے اپنے بہت بڑے علامہ فہامہ، جسے یہ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کہتے ہیں. تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. تو اس کا وہ جواب دیتے ہوئے آخر میں جا کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحاصل مولانا محمد یار صاحب کے اشعار کا مبنا مسئلہ وحدت الوجود ہے. اگر
وحدت الوجود کو شرکیہ عقیدہ کہا جائے تو تمام مشائخ دیوبند کافر و مشرک قرار پائیں گے، کیونکہ وہ سب وحدت الوجود پر متشدد ہیں، جیسا کہ انور شاہ کشمیری کی عبارت منقولہ والا سے ثابت ہے۔ پھر ان اشعار کی بنا پر اگر مولانا محمد یار صاحب کی تکفیر کی جائے تو حضرت شیخ اکبر اور شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارات منقولہ بھی بالکل مولانا صاحب موصوف کی عبارت جیسی ہے، لہذا ان دونوں کی تکفیر بھی لازم آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا مخالفین کے نزدیک مسلم بزرگ ہونا اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق انور شاہ صاحب کشمیری اور صاحب در مختار کی عبارتوں سے ظاہر ہے، لہذا شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی تکفیر انور شاہ صاحب اور صاحب در مختار کی تکفیر کو مستلزم ہوگی، کیونکہ کافر کی تکفیر فرض ہے اور اس کی توثیق حرام بلکہ کفر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مولانا محمد یار صاحب کا دامن اس مسئلہ میں ایسے اکابر امت کے ساتھ وابستہ ہے کہ جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے دلائل کتاب و سنت سے مہیا نہیں کیے، کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے، کہ گر محمد نے یعنی محمد یار فریدی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا مان لیا، پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ تو اب انہوں نے عبارات نقل کی ہیں علماء دیوبند کی، یا شیخ اکبر یعنی ابن عربی اس کی عبارتیں نقل کی ہیں، اس سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور یہ وحدت الوجود کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کہہ دیا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں علماء دیوبند کی کثیر تعداد نے ایسی باتیں کہی ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کافر ہیں۔ اگر اس کو کافر کہا جائے گا محمد یار فریدی کو تو پھر علماء دیوبند کو بھی کافر ماننا پڑے گا، اگر ان کو کافر ماننا پڑے گا پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی کافر ماننا پڑے گا، اگر اس کو کافر مانیں گے کہیں گے تو پھر شیخ ابن عربی اس کو بھی کافر تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ آتا ہے تو ہم ان سب کو بچا کر کے محمد یار فریدی کو بھی بچائیں گے، اور محمد یار فریدی کا عقیدہ وہی ہے جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے، لہذا یہ وجود کا عقیدہ اسے صحیح قرار دیا جا رہا ہے اور ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علماء دیوبند نے ساری باتیں لکھی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے شمائم امدادیہ کا صفحہ نمبر 59 اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ مدین سے واپس اپنی اہلیہ کے ساتھ آ رہے تھے تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ میں اور آپ مل کے سینکتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے تو ان کو آواز سنائی دی کہ انی انا ربک فاخلع علیک۔ اب جو آواز آئی بظاہر وہ تو ان کو درخت سے محسوس ہوئی، تو بعض ان وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے اور حلولی لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ درخت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھا، حالانکہ سائنس نے آج یہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ دیکھیے ہم یہاں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں ٹیلی فون پر تو دوسرے آدمی تک ٹیلی فون میں آواز جاتی ہے، یا اسی طرح سے ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں بیٹھ کے آدمی گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے ریڈیو سے آواز سنی جاتی ہے، یا ٹیلی ویژن ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کر کے وہ نشریات جاری کرتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن میں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سائنس نے آج یہ مسئلہ کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن سننے والے کو آواز سنائی دی ہے درخت میں سے کہ وہ یہ سمجھائے کہ درخت میں سے آواز آئی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز تھی جو یہاں سے ان کو سنائی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مخلوق سے الگ تھلگ ہے، عرش پر ہے، جیسا کہ ہم مائک پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہارن میں اسپیکر میں وہ آواز سنائی دیتے، نہ تو ہم اس اسپیکر میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہم ایمپلیفائر میں ہوتے ہیں، نہ ہم مائک کے اندر ہوتے ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آواز پہنچ رہی ہوتی۔ تو ان چیزوں سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ عقائد اور نظریات باطل ہیں، اور سائنس نے آج ایسے باطل عقائد اور نظریات کے متعلق وضاحت کر دی ہے، واضح کر دیا ہے مسئلہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اس کو گھٹایا جائے یا اس کے متعلق ایسی باتیں بیان کی جائے۔ تو انہی میں سے ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے، کہتے ہیں فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع علیک، جو طور پر آواز آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطن سے آئی تھی، سب انسان میں موجود ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، نزدیک علماء ظاہر کے مرجع صورت ہی کا آدم ہے، یعنی خلق آدم اس کی صورت پر عجیب و عمدہ ہوا ہے، اور نزدیک صوفیہ کے صورت ہی کا مرجع لفظ اللہ ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آواز آئی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے باطن سے ہی آواز آئی تھی، انہوں نے خود ہی سنا تھا اپنے اندر سے انہوں نے اس بات کو۔ تو اس بات کو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر سے ہی سنا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں؟ لہذا آپ اے موسیٰ اس وادی مقدس میں جوتے اتار دیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر سے سنا کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا فرق رہا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے سے پھر ڈر کیوں رہے، گھبرا کیوں رہے؟ پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلِيَّ ذَنْبٌ، کہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے بندہ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے خلاف کارروائی کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے ساتھ بکریاں ہانکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پتے جھاڑتے ہیں، اس لاٹھی سے اور بھی کام لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس لاٹھی کو پھینک دو تو انہوں نے پھینکا تو وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے۔ اب آپ خود بتائیے اور سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بذات خود لاٹھی پھینکی اور پھر اژدہا کی شکل و صورت دیکھ کر کے گھبرا کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، تو جس نے پکارا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے آواز آئی تھی کہ لا تخف، یا موسیٰ آپ ڈرے نہیں، آپ اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتہ الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پہ واپس لوٹا دیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے آواز تھی۔ کس قدر قرآن مجید کی غلط تفسیر بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تفسیر بالرائے کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی تفسیر بالرائے کرنا کفر ہے۔ تو لیکن یہاں پر اپنے اس باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں تک ظلم اور زیادتی کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی معاف نہیں، ان پر بھی ایسی باتیں وضع کر دی ہیں اور ان پر بہتانات لگا دیے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے بالکل بری الذمہ ہے۔ اب اس سلسلے میں ذرا آپ دیکھیے کہ ہم آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی پیش کرنے والے ہیں کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو یہ لوگ غوث اعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے حالت الوہیت میں یہ دعویٰ کر دیا اور اپنے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، لہذا جس کے نتیجے میں اس وقت ان کے پاس بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا کہ نہیں گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھ پر، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ لیکن جب ان کو اس حقیقت کا علم ہوا تو پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے معترف ہو گئے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کے ایسے عقائد اور نظریات بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب بنیۃ الطالبین پڑھ کر کے دیکھیے یا اسی طرح سے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ قطعاً نہیں تھا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شمائم امدادیہ کا صفحہ 43 ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رقاب اولیاء اللہ فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا بل علی عینی، کہ نہیں، کہ آپ نے تو فرمایا کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو حضرت معین الدین نے فرمایا نہیں بل علی عینی، یہ تو میری آنکھ پر ہے۔ یہ ثبوت افضلیت حضرت غوث اعظم کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے افضلیت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہوتی ہے، برخلاف اس کے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبودیت میں، کہ وہ اس وقت الہ بنے ہوئے تھے، اللہ بن کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور معین الدین اس وقت عبد بنے ہوئے تھے، بندہ ہونے کی حالت میں تھے۔ اب ان کے نزدیک یہ بندہ ہونا، عبد ہونا، اللہ ہونا، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے
کہ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے دیوان محمدی کے ذریعہ سے، کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس سے بھی بڑا یہ دعویٰ کیا ہے کہ احمد اور احد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 152 کہتے ہیں کہ احد میں فرق نہیں ہے، محمد اے محمدہ، یعنی محمد یار فریدی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ احمد میں فرق نہیں اے محمدہ، عشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، کہ یعنی جو عشاق یار ہیں نا ان کے ایمان نئے نئے ہیں، وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا، لوگ کیا تبصرہ کریں گے، کہ بھئی یہ نئی نئی باتیں انہوں نے کہنی شروع کر دی، ایسی باتیں کہ جو کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں واضح فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن عبادت کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ اور احمد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس فرق کو انہوں نے ہی نہیں مٹایا، یہ دیوبندی علماء وہ بھی اس فرق کو مٹاتے ہیں، وہ تو اپنے عام مولویوں کے متعلق بھی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ اس قدر قریب پہنچ چکے ہیں کہ ان کو یہ مرتبہ و مقام حاصل ہو چکا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبہ مقام پہ فائز ہو چکے۔ اب دیکھیے ذرا اسی قسم کی ایک عبارت، اور آپ کی خاص امت میں سے بایزید بستامی قدس سرہ نے کہا ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی، اور منصور حلاج نے ان الحق کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ میری شان پاک ہے، میری شان سب سے زیادہ عظیم ہے، اور منصور حلاج نے کہا ان الحق میں ہی حق ہوں۔ کہتے ہیں یہ سب اسی باب میں ہے، لیکن اس کے باوجود غیریت اعتباری کے اصطلاحی ہے، درمیان عبد و رب سے مرتفع نہیں ہوتی، یعنی عبد اور رب کے درمیان جو معاملہ ہے کہتے ہیں وہ مرتفع تو نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر بھی نہیں اور اللہ بھی ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کہ وہ جو فرق کیا جاتا ہے عابد اور معبود کے درمیان، اس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق کرنا شرک ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 34 ہے 34 ہے، شمع میں امدادیہ کا، تو اس میں کہتے ہیں کہ حالانکہ ضیاء القلوب میں ورزش لا موجودہ الا اللہ و مراقبہ ہمہ اوس کی یہ تصریح تاکید ہے، و نیز مراقبہ ہمہ اوس میں ملاحظہ معنی کو لازم کہا ہے، بس یہ مراقبہ بلا لحاظ عینیت و اتحاد نہیں ہو سکتا، اور دوسری جگہ ضیاء القلوب میں ہی ہے تا وقتے کے ظاہر و مظہر میں فرق پیش نظر سالک ہے، بوئے شرک باقی ہے، بوئے شرک باقی ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے عابد اور معبود میں فرق کر دیا تو پھر آپ مشرک ہو گئے، آپ موحد نہ رہے، توحید پرست نہ رہے۔ یعنی توحید پرست کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور اس کے بندوں میں عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں کرتا، جو فرق کرے گا وہ مشرک ٹھہر جائے گا، وہ مشرک قرار پائے گا۔ اب ذرا اس کی مثال سنیے کہ اس بات پر جب اعتراض اٹھا نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہی، تو اس نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں، اس وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے سے کہا کہ آپ یہ بات بیان کریں اور یہ عملاً فعل کر کے دکھائیں کہ کیا یہ سب کچھ ایک ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایک ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے اور ہمیں حلوہ اور گوں کھا کر کے دکھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ان کو جب یہ بات کہی گئی کہ حلوہ اور پاخانہ غلاظت کھا کے دکھائی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، آپ ایسا کرو کہ دونوں چیزیں ہی لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں چیزیں ان کے سامنے لائی گئیں
اور پلیٹ میں پیش کی گئیں. فرمایا کہ ایک موحد سے یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غریز ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. کہتے ہیں کہ یہ حفظ مراتب ہیں، یہ واجب ہیں کہ ان کو ملحوظ رکھا جائے اور ان مراتب کی حفاظت کی جائے. انہوں نے اس مراتب کی حفاظت کرنے کے لیے کہا کہ جناب ہم آپ کو یہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ کام کیا کہ بشکل انسان تو حلوہ کھایا اور سور کی شکل اختیار کر کے پھر انہوں نے گند کھا کے پاخانہ گوں کھا کے دکھا دیا. العیاذ باللہ. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے عقائد اور نظریات سے ہمیں محفوظ و معمور رکھے. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں اس حد تک ہی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو مختلف انداز میں قوم کے سامنے پیش کیا ہے. دیکھیے اس وقت میرے پاس فضائل صدقات ہے مولانا زکریا کندروی صاحب کی، کہ جو تبلیغی نصاب کے بھی مصنف و مؤلف ہیں. وہ صفحہ 408 پر فرماتے ہیں، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی چیز ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اندر موجود ہیں. تیرا وجود اور میرا وجود ایک ہے. تو خود شرک در شرک ہے کہ تو شرک کے اندر شرک ہے کہ میں تیرے اندر ہوں، تو میرے اندر ہے. تو جب یہ فرق ہی نہیں ہے تو پھر اس بات کا کیا اعتبار توحید کا ہے؟ توحید تو ختم ہو گئی کہ تو بذات خود شرک کے اندر موجود ہے. تو توحید کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے. ہائے ہائے میرے بھائیوں دوستو، کیا کچھ عرض کیا جائے، کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے کس طرح سے فیض پاتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ ان کے روابط موجود ہیں، اور کیا کچھ ان لوگوں کے معاملات ہیں. دیکھیے یہ صفحہ 308 ارواح ثلاثہ، اس میں حقائق لکھی ہے کہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. یہ بات تو معلوم ہے سب کو، یہ تصور شیخ یہ وحدت الوجود کا ہی مسئلہ ہے کہ شیخ کا تصور کر کے عبادت کرنی چاہیے. فرمایا کہ کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا فرماؤ تو صحیح حضرت صاحب، پوچھ رہے بار بار. پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے. تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا. کہ 3 سال کس کی پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے؟ حضرت حاجی صاحب کی عبادت کرتے رہے. ان کا چہرہ کہتے میرے دل میں رہا، فنا فی الشیخ رہا، اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیے. پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا کہ اتنے سال، اب یاد نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ کتنے سال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گستاخی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جناب ان کے مقابلے میں ہماری اتباع کے بغیر نجات نہیں ہوگی، لوگ ہدایت نہیں پا سکیں گے، کہ میری اتباع پر ہی ہدایت اور نجات موقوف ہے. یہ تھا گنگوہی صاحب کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں. یعنی جو کام بھی کرتا تھا، بات کہتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کہتا. یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا، فرمایا کہ اور کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ نہیں رہنے دو. وہ حاجی صاحب کی بات یاد آ گئی نا، جو ابھی پڑھ کے سنائیے شمائم امدادیہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ استتار لازم، افشا ناجائز.
کہ بات کو چھپانا ضروری ہے اور اس کو افشا کرنا، ظاہر کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کو ظاہر کرنا۔ عرض کیا گیا کہ فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو۔ اگلے دن بہت سے اصراروں کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر احسان کا مرتبہ رہا، کہ وہ جو مرتبہ تھا نا اونچا احسان سے، یعنی احسان درجہ کس کا ہے، کس کا مرتبہ ہے؟ کیوں بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث جبرائیل مشہور ہے، پوچھا تھا مل احسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کرے گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا فإن لم یکن یراہ فإنہ یراک، اگر تیری یہ کیفیت نہیں بنتی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے تو پھر کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ احسان کے درجے تک ہی رہنے دیجیے، اس سے اوپر نہ لے جائیے۔ اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ اوپر والا درجہ معبود کا ہے نا، کہ جس میں کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ابھی جو بات ہے شمائم امدادیہ ان کے گنگوئی صاحب کے پیر و مرشد کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، تو لہذا ان لوگوں کے نزدیک رب کا دعویٰ کرنا یہ معمولی باتیں ہیں، اور ایسے دعوے یہ کرتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً جب بھی ان کے مریدین جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ یہ لا موجود ہم آست کا تصور کرنا چاہیے، تو اس کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، یہ میرے پاس کلیات امدادیہ ہے، صفحہ نمبر 15 ہے، کہتے ہیں لیکن مبتدی کو اللہ کہتے وقت لا معبود اور متوسط کو لا مقصود یا ہو مطلوب اور کامل کو لا موجود اور ہما اوس کا تصور کرنا چاہیے۔ یعنی مبتدی جو ہے وہ کہے لا معبود الا اللہ، اور جو درمیانے درجے کا وہ کہے لا مقصود یا لا مطلوب الا اللہ، کہ مقصود اور مطلوب صرف اللہ ہے۔ لیکن جو کامل ہو گیا، پختہ ہو گیا اس میں، تو وہ کہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں، اور ہما اوس کا تصور کرنا چاہیے۔ یہ ہما اوس کا تصور کیا ہے؟ یہ ہما اوس کا تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی ہے، اللہ میں اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ ہی اللہ ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے ہیں، جیسا کہ فضائل صدقات سے بیان کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے۔ اور اس سے پہلے شمائم امدادیہ کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر سے ہی آواز آئی تھی کہ انی انا اللہ فخنا علیک، کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر سے آواز آئی کہ میں ہی اللہ ہوں، تو اب موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہوں۔ اسی طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا حوالہ بیان ہو چکا ہے شمائم امدادیہ کے حوالے سے، کہ اس میں کہا کہ وہ الوہیت کے مرتبہ پر تھے، یعنی انسان کبھی الوہیت کے مرتبہ پر ہوتا ہے، کبھی عبدیت کے مرتبہ پر ہوتا ہے، کبھی وہ اللہ ہوتا ہے، کبھی وہ عبد ہوتا ہے، سارا ایک کچھ ہی۔ یہ اصل میں وہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی حاجی امداد اللہ نے تعلیم دی ہے اسی کلیات امدادیہ کے صفحہ 16 پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات مجرد کا ذکر کا طریقہ، کہتے ذاکر کو چاہیے کہ اپنی کمر سیدھی کر کے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر دو زانو بیٹھے اور اپنے سر کو داہنے شانے کی طرف لے جا کر الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے اور لا الہ الا اللہ کہتے وقت لا موجودہ ولیس معہ غیری کا تصور کرے، اسی طرح 400 بار متواتر ضربیں لگائے۔ یعنی کیا کہے کہ لا موجودہ ولیس معہ غیری، کہ کوئی موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ میرے سوا کوئی نہیں، یعنی میں اور وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ چیز سکھائی جا رہی ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے اپنے اندر اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اس سے پہلے ہم درس دے چکے ہیں کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کمال تفقع سے انسان نبی بن سکتا ہے، یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے، اللہ بن سکتا ہے۔ یہ اس قسم کے دعوے اور اس قسم کی تعلیمات اور اس قسم کے اذکار آپ خود اندازہ کیجیے اور سوچئے کہ کیا ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے؟
کوئی کتاب و سنت میں ان چیزوں کا وجود موجود ہے کہ جو یہ باتیں لوگوں کو سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں؟